معاشی امور کا ماہر ہوں اور نہ اس کی نزاکتوں کو سمجھتا ہوں، لیکن بطور صحافی کئی حکومتوں کو دیکھا اور اللہ گواہ ہے کہ غریب تو کیا مڈل کلاس بندے کو بھی معاشی لحاظ سے اتنا پریشان اور تباہ حال کبھی نہیں دیکھا جتنا کہ اب دیکھ رہا ہوں۔ اچھے بھلے سفید پوشوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ ملک کی تاریخ میں مہنگائی کبھی اس شرح سے نہیں بڑھی جتنی اب بڑھی ہے۔ جی ڈی پی کی شرح نمو کبھی اتنی سست نہیں ہوئی جتنی اب ہے۔ بے روزگاری میں کبھی اس قدر اضافہ نہیں ہوا تھا جتنا اب ہے۔ معاشی پالیسیوں میں ایسی کنفیوژن اور لاؤبالی پن کمال ازیں کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا آج دیکھنے کو مل رہا ہے، اور معیشت کی خرابی کے بارے میں معاشی ماہرین کا یہ اجماع کبھی نہیں ہوا تھا جو آج ہے۔ اسد عمر نے آغاز کیا، پھر بیرون ملک سے حفیظ شیخ بلائے گئے، درمیان میں حماد اظہر نے بھی زور آزمائی کی، اور اب زرداری صاحب کے دور کے وزیر خزانہ شوکت ترین زور آزمائی کر رہے ہیں، لیکن بات بننے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے۔ معیشت کی خرابی کا رونا ماضی کی حکومتوں میں بھی رویا جاتا تھا، لیکن تب اپوزیشن کے ماہرین یا پھر صحافتی نقاد یہ رونا رویا کرتے تھے، لیکن تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عمران خان حکومت کا وزیر خزانہ بنتے ہی شوکت ترین نے قوم کو بتا دیا کہ اسد عمر اور حفیظ شیخ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ بہت غلط ڈیل کی گئی ہے۔ اسی طرح ماضی میں بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوتی رہی، لیکن یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی آئی ایم ایف کا بندہ مقرر کیا گیا ہے، اور معاشی پالیسیوں کی مہار مکمل طور پر آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اسی طرح یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ مخالفین نہیں بلکہ ڈاکٹر فروخ سلیم جیسے نواز شریف کے نقاد اور معیشت کے لیے عمران خان کی حکومت کے سابق ترجمان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ شبر زیدی جیسے لوگ جو عمران خان کے چہیتے رہے اور انہیں اسی عمران خان نے ایف بی آر کا چیئرمین بنایا تھا، کہہ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی دیوالیہ پن کے قریب ہے، گویا سونامی سرکار کی سب تدبیریں الٹی ہو گئی ہیں۔ نعرہ لگایا تھا کہ مر جاؤں گا مگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن آج پوری معیشت آئی ایم ایف کے ہاں گروی رکھ دی ہے۔ نعرہ لگایا تھا کہ قرضے کم کراؤں گا، لیکن نئے قرضے لینے کے ماضی کے تمام ریکارڈز توڑ دیے گئے ہیں۔ کہا تھا کہ کچھ بھی کر لوں گا لیکن بھیک نہیں مانگوں گا، لیکن اس دور میں پاکستان نے دوست ملکوں سے اس قدر بار بھیک مانگی کہ اب سعودی عرب جیسا دوست بھی کشکول میں 3 ارب ڈالر ڈالتے وقت کڑی شرائط لگا دیتا ہے۔ نہ کوئی پالیسی ہے، نہ بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ، اور نہ امید کی کوئی کرن۔ اب بس صرف ایک راستہ بچا ہے کہ ہر ماہ بجلی اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھاتے جائیں گے، ٹیکس لگاتے رہیں گے، اور کشکول ہاتھ میں لیے دوست ملکوں سے بھیک مانگتے رہیں گے۔ عمران خان جب سے وزیر اعظم بنے ہیں کشکول ہاتھ میں لیے پھر رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اب ایک کشکول سے کام نہیں بنے گا۔ اپنے لیے تو مانگتے رہے، لیکن افغانستان کے لیے بھی عمران خان ہی کو بھیک مانگنی ہوگی۔ 20 سال التجائیں کرتے رہے کہ افغانستان سے متعلق اپنی پالیسی درست کر لیں، لیکن کوئی نہیں مانا۔ دینی جماعتوں سے زیادہ عمران خان افغانستان میں طالبان حکومت کی واپسی کے خواہش مند تھے۔ 15 اگست کو بالآخر ان کی یہ آرزو پوری ہوئی، طالبان افغانستان کے حاکم بن گئے، لیکن افغانستان کی معیشت مصنوعی طریقے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی امداد سے چل رہی تھی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں امریکہ اور اس کے اتحادی ادا کرتے تھے۔ افغانستان میں ہر سال جو اربوں ڈالر آتے وہ اگر دفاع کی مد میں خرچ ہوتے تو بھی اس سے عام افغان کو کچھ نہ کچھ مالی فائدہ ضرور پہنچتا تھا۔ امریکیوں اور طالبان کے ساتھ ڈیل میں پاکستان نے مدد بھی کی، اور میرا اپنا تجزیہ بھی یہی ہے کہ خود امریکی بھی نکل کر افغانستان کو طالبان کے سپرد کرنا چاہ رہے تھے۔ امریکی جو مقصد جنگ کے ذریعے حاصل نہ کر سکے اب وہ دوسرے راستے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان واحد ملک تھا اور عمران خان دنیا کے واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے امریکی انخلاء اور طالبان کی فتح کا جشن منایا۔ پاکستان میں یہ غلط اندازہ لگایا گیا تھا کہ امریکہ کے نکلتے ہی روس اور چین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جگہ سنبھال لیں گے، لیکن نہ روس اور نہ ہی چین ایسا کرنے کو تیار ہیں۔ عالمی برادری اور پڑوسی ممالک کا مطالبہ انکلوسیو حکومت بنانے کا تھا، لیکن طالبان اس کے لیے تیار ہیں اور نہ ہوں گے۔ امریکہ افغانستان کو کیش دے رہا تھا، اور چین اور روس سمیت دنیا کا کوئی ملک اسی طرح کیش نہیں دے سکتا۔ ایک طرف امریکہ اور مغربی دنیا سے آنے والے ڈالر بند ہو گئے، اور دوسری طرف امریکہ نے افغانستان کے اثاثے منجمد کر دیے۔ چنانچہ طالبان حکومت کے پاس تنخواہوں کے پیسے ہیں اور نہ شہریوں کو کھلانے پلانے کا کوئی انتظام۔ ایک طرف پاکستان کی اپنی معیشت تباہ حال ہے، اور دوسری طرف سے اب افغانستان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ سرحدوں کی بندش اور دیگر پابندیوں کے باوجود تقریباً 1 لاکھ افغان پاکستان آ چکے ہیں، اور اگر یہ حالت رہی تو مزید 10 لاکھ کے لگ بھگ مہاجر پاکستان آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف طالبان کی حکومت کو ابھی تک کسی حکومت نے تسلیم نہیں کیا، چنانچہ اب افغانستان کی معاشی تباہی کا دکھڑا بھی دنیا کے سامنے عمران خان اور پاکستان کو بیان کرنا ہوگا۔ یہ دکھڑا سنانے اور افغانستان کے لیے بھیک مانگنے کی خاطر اسلام آباد میں سعودی عرب کے ایما پر اسلامی ممالک کی تنظیم یعنی OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ شاید یہ ممالک کچھ نہ کچھ خیرات پاکستان کے ذریعے طالبان کی جھولی میں پھینک دیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دنیا طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتی اور ان کی معیشت کا پہیہ نہیں چلتا تو امداد اور خیرات سے یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟
आगे जो होगा सो होगा, लेकिन सरेदस्त एक ही रास्ता बचा है और वो ये कि अब एक नहीं दो कशकोल। एक कशकोल तो इमरान खान पहले से हाथ में उठाए लिए फिरते हैं, लेकिन अब इन्हें दूसरे हाथ में एक और कशकोल भी उठाना होगा। एक कशकोल पाकिस्तान के लिए और एक अफगानिस्तान के लिए। एक पर लिखा होगा चंदा बराए पाकिस्तान और दूसरे पर लिखा होगा चंदा बराए अफगानिस्तान।